کائنات کا اہم ترین واقعہ، ولادت باسعادت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق کائنات کا احسان عظیم۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسماں کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن مرتہ بن کعب بن لوئی کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں، سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئی۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئی۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھی، کہنے لگی، اے ابی صوب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک آپ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے قبیلہ حوازن میں پرورش پائی، جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو۔ کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی، وہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذن اللہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستے مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹی۔
کیونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دیا گیا۔ قول ابن اسحاق: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دیتی، وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں۔ اے میرے رب، میرے بائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوان گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، ان کے دشمنوں کو نور، حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی 4 تھے: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ، شیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی باپ کا نام حارث بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پرورش پائی، اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دن بکریاں چرائی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ میں لائی۔ اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور یہ پھر فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانے سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں، تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد ماجد کی قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ واپسی پر آپ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی اور ابوا کے مقام پر آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا اسی جگہ مدفون ہوئی۔ آپ ام ایمن کے ساتھ مکہ واپس آئیں۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تالاب میں تیرنا نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام مدینہ کے زمانے میں ایک دفعہ بنو عدی کی منزل پر گزرے تو فرمایا، اسی مقام میں میری والدہ ٹھہری تھی، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ مکہ میں آنے کے 1 سال بعد حضرت عبد المطلب بیمار پڑ گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، اور باہر جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کوئی 12 برس تھی
تو حضور ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے اور رات کو اپنے چچا کے گھر آ کر سو جاتے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ الامین یعنی امانت دار آدمی کہہ کر پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب الصدیق بھی تھا۔ دور جدید اور اتباع سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دور جدید گونا گو مسائل سے دوچار ہے۔ یہ مسائل معاشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور سماجی بھی ہیں۔ تمام مسائل کا حل سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع میں ہے۔ 12 ربیع الاول شریف ہمارے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروی کریں۔ ہمارے مسائل کا حل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہے۔ مزید ایسی اسلامی واقعات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔